ٹائپس آف ڈیمنس. اب ذرا میں بات کروں گا کلچرلی اور ہسٹوریکلی ٹھیک ہے. کیا کانسیپٹ رہا ہے ان کا ان بینگس کا. تو سب سے پہلے آرکنز ان کا بہت ذکر آتا ہے, اور یہ نوسٹسزم جو ہے کرسچینٹی کا کی ایک برانچ 2nd سینچری میں جب یہ گنوسٹکس رائز ہوئے تو ان کے مسٹسزم, جیسے ہمارے یہاں صوفیزم کا ایک پورا بلیف سسٹم ہے, اس طرح یہ ان کے صوفیز آپ کہہ لیں گنوسٹکس ہیں کرسچینٹی کے. ان کے یہاں آرکنز کا کانسیپٹ ہے, اور آرکنز جو ہیں وہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگز ہیں, آئے باہر سے اور انہوں نے آ کے ہائیبرڈس بنانا شروع کیا. اور ان کی جو شکل ہے آرکنز کی وہ ریپٹیلین شکل ہے, جیسے چھپکلی کی شکل یا مگر مچھ کی ٹائپ شکل, اور ان کی سکن بھی ویسے مشہور ہیں کرسچنس میں. ویسے سانپ کا میں یہاں سے تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہوں. سانپ کا ہمیں نا سانپ کے ریفرنسز, اسنیکس کے ریفرنسز ہمیں قرآن و سنت میں کافی ملتے ہیں شیاطین اور جنوں کے ساتھ. میں ابھی آپ کو اسنیک کا نا بتاتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے میرے سامنے, بلکہ جو ایجپشین مائتھولوجی ہے اس میں یہ اسنیکس کا بہت ذکر ہے. میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. اچھا وہی آ گیا جو آپ نے کہا سرپنٹ گاڈس. یہ فار ایسٹ اور سینٹرل امریکہ میں زیادہ مشہور ہے سرپنٹ گاڈس. اور سرپنٹ گاڈ جو ہے یہ اس میں آپ کو ایجپشین کوئی سو کالڈ گاڈس جو انہوں نے بنائے ہوئے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ودجت یہ اسنیک گاڈ ہے ایجپٹ کا سو کالڈ گاڈ. اسی طرح ہے رینینیوٹٹ ایجپشین اسنیک گاڈس ہیں. نہب کاؤ یعنی یہ بہت ہی عجیب و غریب سے نام ہے, یہ بھی اسنیک گاڈ سو کالڈ اسنیک گاڈ. پھر میرت سیجر ایجپشین اسنیک گاڈس آف مرسی اینڈ پنشمنٹ. اب آپ دیکھیں نا یہ سارے کریکٹر سرپنٹ گاڈ اسنیک گاڈ, تو دیکھیں اسنیک کا بھی کوئی بڑا گہرا تعلق ہے اس شکل کا ڈیفینیٹلی, تبھی تو یہ فوک لورز میں اور ان کلچرز میں بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ تذکرہ آتا ہے. کہ ایک تو قرآن مجید میں حدیث میں ذکر آ گیا نا, قرآن مجید میں حدیث میں ذکر ہے اس کا جنات کا, یعنی خاص طور پہ سانپ کے بارے میں. بڑا مشہور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نوجوان جو تھا وہ اس کو ڈیتھ ہو گئی تھی باقاعدہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بہت سے اب جنات جو ہیں مدینہ کے اندر مسلمان ہو چکے ہیں, اور آپ نے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے بالکل اتھینٹک. تو آپ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی, انہوں نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے گھر کے اندر سانپ دیکھے تو اس کو 3 دن کی مہلت دے کہ 3 دن کے اندر چلے جاؤ اور اللہ کی پناہ ہو تو ہمیں اس شر سے نکالو, اگر وہ دوبارہ نظر آئے تو اس کو قتل کر دو. تو یعنی سانپ کے بارے میں انہوں نے واقعہ سنایا باقاعدہ ابو سعید نے کہ ہمارے ایک صحابی تھے, ایک نوجوان صحابی تھے, تو وہ غزوہ خندق کے موقع پر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ گھر میں آئے, نئی شادی ہوئی تھی, تو اللہ کے رسول سے اجازت لے کے گھر آ جایا کرتے تھے رات کو. اپنی بیوی کے پاس آئے تو دیکھا بیوی باہر کھڑی ہے دروازے پر. تو بیوی کو پریشان ہو کے انہوں نے کہا غصے سے کہ تم باہر کیا کر رہی ہو بے پردگی کی حالت میں, بالکل انہوں نے شاید دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا تھا, پریشان ہو کے باہر دروازے پہ کھڑی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اندر جا کے دیکھیں کیا ہے. تو اندر گئے تو کہ بیڈ کے اوپر بستر کے اوپر وہ ایک سانپ تھا. تو انہوں نے نیزہ مارا اس کو, تو زخمی کر دیا اس کو, اور پکڑ کے باہر لے کے آئے. جب باہر لے کے آئے تو ابھی وہ مرا نہیں تھا, تو اس نے ان کو ڈسا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی وہاں پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جب واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. تو سانپ جو ہے اس کے بارے میں علماء کا یہ ذکر ہے کہ گھروں کے اندر جو خاص طور پہ سانپ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو مہلت دو, اسپیشلی جب آپ کو پتہ ہو کہ وہ زہریلے نہیں. اگر تو زہریلے ہیں تو پھر تو فوراً آپ اس کو مار سکتے ہو, اس کو آپ نکالو. تو اس میں سانپ کا اچھا ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, یہ جو ہے نا وہ جو حدیث آتی ہے نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنا ابلیس جو ہے وہ اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو کاپی کرنے کے لیے الیاذ باللہ. اس حدیث میں مسند احمد کی روایت کے اندر ذکر ہے کہ اس کے ارد گرد سانپ ہوتے ہیں. اچھا, یعنی سانپوں کا وہاں پہ بھی ذکر ہے. اور اس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ کرسچن جو ٹریڈیشن ہے اس کے اندر شیطان جو ہے وہ سانپ کی شکل میں آیا تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, سرپنٹ کی شکل میں. تو سانپ کے ریفرنسز ہمیں بہت زیادہ ملتے ہیں. تو جو خاص طور پہ جو اسنیک گاڈ ہے یا گاڈیسز ہیں یہ تو ڈائریکٹ ریفرنسز ہیں. سن گاڈ جو ہے اس کے بھی ریفرنسز بہت ملتے ہیں. ہورس کے, حارس جو ہے وہ شیطان کا نام ہے, تو ہورس اسی سے ریلیونٹ ہے. تو دا سن گاڈ, اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب شیطان وہ اپنی جب پوجا کرواتا ہے تو وہ جب شیطان غروب یعنی وہ غروب ہونے لگتا ہے تو وہ اس کے سامنے آ رہا تھا اپنے سنگوں کے درمیان. ریفرنسز بالکل صحیح احادیث کے اندر ملتا ہے. تو یہ حارث نام نہیں رکھنا چاہیے, اس پہ علماء کیا کہتے ہیں؟ نہیں, حارث رکھا جا سکتا ہے, اللہ کے رسول نے بعد میں اس کی اجازت بھی دے دی تھی. ہاں, تو لیکن ویسے ہی شیطان کا نام تھا, شیطان پہلے نام رکھا کرتا تھا, بعد میں اس کی اجازت مل گئی تھی. اچھا, پھر ایک یہ ہے زولو قبیلہ, یہ ساؤتھ افریقن جو ہیں وہ لوگ ہیں, تو ان کے ہاں مشہور ہے چٹاوری. یہ بھی آپ کہہ لیں سرپنٹ ٹائپ شکل یا ریپٹیلین کریچر جو کہ ہائیبرڈ کریچرز ہیں. باقی جو ہے یہ سمر
کا جو علاقہ تھا, سومیرین جو لوگ تھے, بیبیلون اور عراق, یہ پرانی بہت بہت پرانی سویلائزیشن ہے. تو ان کی پوری ایک مائتھولوجی ہے کہ انکی از دا مین گاڈ ان کا, اور انکی نے انوناکیز کو بنایا. انوناکیز ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگس تھے, وہ دنیا میں آئے, انہوں نے آ کے ہیومن بینگس کو بنایا. کچھ کے ساتھ انہوں نے فزیکل ریلیشن یعنی زنا کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہائبرڈ ٹائپ کریچر نے جنم لیا. میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد آپ کو اور آڈینس کو یہ کہ دیکھیں آلموسٹ آل آف دیز اسٹوریز آر انٹر ریلیٹڈ ان ون وے اور اندر. چاہے وہ آرکنس کی بات کر لیں, حالانکہ ڈفرینٹ کلچرز ہیں, پھر چٹاوری کی بات کر لیں, انوناکیز کی بات کر لیں, پھر اسنیک بردرز, یہ ہوپی پیپل آف نارتھ امریکہ, ان کا بلیف ہے اسنیک بردرز کے ساتھ کہ یہ دو بھائی ہیں اور آپس میں جو ہے نا یہ لوگوں کی وشز پوری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, انہیں گاڈ کا درجہ دیا ہوا ہے. اسٹار پیپل, یہ نیٹو امریکن ٹرائبس میں اسٹار پیپل کا بہت ذکر ہے, جو کہ امورٹل بینگز ہیں اور ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگز ہیں, اور یہ کہ وہ ہیومنس سے بہت پاورفل ہیں, ہیومنس کی مدد کرتے ہیں. پھر کرسچینٹی میں تو پورا ڈیمنس کا کانسیپٹ ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مین ڈیمنس کرسچینٹی میں کیا جو ہے وہ ان کا ذکر ہے. ہمارے دین میں جنس کا ذکر ہے, شیطان کا ذکر ہے. اور دیکھیں شیطان کا تو ٹائٹل اللہ رب العالمین نے چیف ڈسیور کہا ہے کہ وہ سب سے بڑا ڈسیو کرنے والا ہے. بالکل سب سے بڑا, ڈیمن آف ڈیمنز, دی آرکن آف آرکنز, ڈیمی ارج کہتے ہیں, مختلف نام ہے اس کے, لوسیفر وغیرہ وغیرہ, کنگ آف ہیل دکھاتے ہیں اس کو. تو یہ تو سب سے بڑا ہے. اسی طرح آپ اینشینٹ ہندو ٹیکسٹ کی طرف جائیں تو بڑی انٹرسٹنگ کچھ چیزیں ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں وغیرہ کہ میں اکثر اس پہ جب ویڈیوز دیکھتا ہوں نا اینشینٹ ہندو کیریکٹرز کے اوپر, اور جو ان کے سو کالڈ گاڈز اور گاڈیسز ہیں, تو بڑی ایک اسٹرائکنگ ریزیمبلنس لگتی ہے باقی جو پیگن کلچرز ہیں, جیسے ایجپشین ہے, جیسے سومیرین ہے. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان ون وے اور اندر کیریکٹر وہی ہے لیکن مختلف شکلوں کے ساتھ, مختلف جو ہے وہ اس کے ساتھ ناموں کے ساتھ. تو اینشینٹ ہندو اسکرپچر میں جو مہابھارتا ہے اور رامایانہ ہے, اس میں ایک عجیب و غریب کریچر جس کا نام جو ہے وہ یہاں پہ میرے پاس لکھا ہوا ہے, جو ہے یہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل ریس سے ہے, اور یہ 30 ملین ہیں دنیا میں اکارڈنگ ٹو دیئر اسکرپچرز. اور اب یہ ویک ہو گئے ہیں یا چھپ گئے ہیں یا ان کو مار دیا گیا ہے, اس پہ ایک بحث ہے ان کے ہاں, ہندوز کے ہاں. 30 ملین تھے یہ شروع میں, اور یہ سمندروں کے نیچے رہتے ہیں. انٹرسٹنگ بات, دے آر ریزائڈنگ انڈر دی اوشنز. اچھا, باقاعدہ ہمارے کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ جو انسان ہے نا وہ جنوں سے زیادہ ہے, جن کم ہے انسان سے پیدا. اچھا, یعنی ان کی پاپولیشن کم ہے مردوں کے, اور ان کی پاپولیشن انسانوں کی بڑھ گئی ہے اور جنوں کی کم ہے. یہ جو ہے اپنا البدایہ والنہایہ, اس میں نے خود روایت پڑھی ہے کہ جب یہ بیٹل ہوئی تھی, دا گریٹ بیٹل بٹوین جنز اینڈ اینجلس, تو کچھ جنات کو مار دیا گیا تھا اور کچھ کو سمندری جزیروں میں آئلینڈس کے اوپر بھگا دیا گیا یا لاک کر دیا گیا. پھر وہ صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے, میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کی تھی, کہ ایک صحابی کا قول ہے, غالباً عبداللہ بن عمر ہے, میرے ذہن سے ابھی نکل گیا. تو صحابی نے کہا کہ قیامت کے قریب وہ جنات جو سمندروں میں قید کیے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے, وہ نکل آئیں گے, اور عالم لیکن یہ کہ وہ قرآن کی طرح دے ول ریسائٹ سم تھنگ. تو انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں کہ ان کریچرز کا ذکر بھی سمندر کے نیچے کا ہے. تو ایک اسٹرائکنگ ریزیمبلنس ہمیں مل رہی ہے ان کریچرز کے بارے میں. پھر ایک سو کالڈ گاڈ جو ہندو اسکرپچرز میں ملتا ہے وہ دھنونتری, اور دھنونتری ایک بہت ہی عجیب و غریب مسٹیریس سا کریچر ہے جس کے پاس میڈیسن کا بہت نالج ہے, جس کے پاس میجک کا جو ہے وہ بہت نالج ہے. اور کئی جو ہندو سرجنس تھے اس دور کے بہت اینشینٹ, انہوں نے اس سے جو ہے وہ میڈیسن کا نالج لیا, یہ ان کے اس میں آتا.